الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا۔ اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو، امہات المومنین کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، من یاتی، جو بھی آئے، منکن، تم میں سے، بفاحشۃ، کسی غیر مناسب بات کو، مبینۃ، واضح طور پر، یضاعف، یضاعف کا لفظی مطلب ہے کئی گنا کر دیا جائے گا، دگنا تگنا کر دیا جائے گا، لہا، اس کے لیے، العذاب، عذاب، ضعفین، ضعفین کا کیا مطلب ہے؟ تثنیہ ہے، یعنی دو گنا، یعنی پیچھے جو ہے یضاعف، اس کا لفظی مطلب کئی گنا، دگنا تگنا ہوتا ہے، تو کئی گنا کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب، اور آگے ضعفین کہہ کر یہ بتایا گیا کہ دو گنا مراد ہے۔ یعنی ہم معنی کریں گے کہ اے نبی کی عورتوں، جو بھی آئے تم میں سے کسی واضح غیر مناسب بات کو، تو دگنا کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب، دو گنا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ہے یہ چیز اللہ پر بہت آسان۔ پچھلی آیات میں ازواج مطہرات کو تنبیہ کی گئی، اور ازواج مطہرات کو کہا گیا کہ اگر آپ اپنی اس روش پہ باقی رہنا چاہتی ہیں، اور آپ اپنا معیار زندگی دیگر عورتوں کی طرح بلند کرنا چاہتی ہیں، تو نبی کے گھر میں تو ایسا نہیں ہوگا۔ نبی نے جو معیار زندگی مقرر کیا ہے، اگر آپ کو نبی کو اختیار کرنا ہے، اور نبی کو اختیار کرنے کا مطلب اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اختیار کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کو چننا ہے، آخرت کے گھر کو چننا ہے، تو اگر آپ کو اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہیے، تو پھر آپ کو اسی پر گزارا کرنا ہوگا۔ ہاں، دنیا میں کچھ آزمائش ہوگی، کچھ مشکل ہوگی، لیکن دنیا ایک عارضی زندگی ہے، تو آپ کے لیے آخرت میں اجر عظیم ہوگا۔ لیکن اگر آپ اپنی بات پر مصر ہیں کہ آپ کو آسائش چاہیے اور آپ کو معیار زندگی بہتر چاہیے، تو کوئی بات نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، اور میں تمہیں کچھ دے دلا کر رخصت کروں گا، کوئی دنیاوی فائدہ، کوئی مال و دولت دے کر رخصت کروں گا، کچھ دنیا کا فائدہ بھی ہو جائے گا، لیکن میرے ساتھ رہنا ہے تو دنیا کی آزمائشیں برداشت کرنی ہوں گی۔ جب پیچھے ازواج مطہرات کو آیات تخییر، یہ اختیار دیا گیا، تمام ازواج مطہرات کو سمجھ آ گئی کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے، تو ہمیں اسی میں رہنا ہوگا۔ پہلے ان کا خیال یہ تھا ہمارے لیے یہ گنجائش ہے، لیکن انہیں پتہ لگا کہ ہمارے لیے یہ گنجائش نہیں ہے، تو سب نے بیک زبان، سب اللہ سے ڈرتی تھیں، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں رفاقت چاہتی تھیں، تو سب نے بغیر کسی تاخیر کے دوسری بات، یعنی اللہ، رسول اور آخرت کا گھر، اسی کو اختیار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ آپ نے اللہ، رسول اور آخرت کو اختیار کیا ہے، لیکن اب آئندہ بھی محتاط رہنا ہے، اب آئندہ بھی ایسی بات نہیں کرنی۔ ممکن ہے ایک بات عام عورتوں کے لیے کوئی بڑی بات نہ ہو، کوئی ایسی غلط بات نہ ہو، لیکن آپ عام عورتیں نہیں ہیں، آپ نبی کی بیویاں ہیں، آپ کا مقام بہت بلند ہے،
جب مقام بہت بلند ہوتا ہے تو پھر توقعات بھی زیادہ ہو جاتی ہیں. تو یہ جو رویہ آپ نے رکھا پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان ہونا پڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 مہینے کے لیے ایلا کرنا پڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ منتقل ہو گئے، تو آئندہ یہ رویہ بھی اختیار نہیں کرنا. اے نبی کی عورتوں، جو بھی آئے تم میں سے بفاحشۃ مبینہ، یہاں فاحشہ سے کیا مراد ہے؟ اگر فاحشہ کے ساتھ الف لام آئے تو اس سے مراد بے حیائی، زنا، فحاشی مراد ہوتی ہے. اگر فاحشہ کے ساتھ الف لام نہ آئے تو اس سے کوئی بھی غلط بات، کوئی بھی نامناسب بات مراد ہوتی ہے، غیر مناسب رویہ. تو یہاں غیر مناسب رویہ مراد لیا جائے گا، کوئی بھی غلط بات مراد لی جائے گی، مبینہ، واضح. نبی پریشان ہو اور نبی کے ساتھ غیر مناسب رویہ ہو اس قسم کا، اے نبی کی عورتوں، تم میں سے جو بھی آئے آئندہ بفاحشۃ مبینہ، اس قسم کے واضح غیر مناسب رویے کو، جیسا پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا کرنا پڑا، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو یہ چیز ہلکی نہیں ہے. اللہ کے نزدیک یہ چیز بڑی ہے، تو دگنا کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب 2 گنا. اللہ کے ہاں نیکی کا اجر ہے اور اللہ کے ہاں غلطی پر گناہ ہے، تو آپ کی غلطی ڈبل شمار ہوگی. آپ کی غلطی ڈبل کیوں شمار ہوگی؟ کیونکہ آپ عام عورتیں نہیں ہیں، آپ نبی کی بیویاں ہیں، اور آپ کا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی کوفت ہو رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ رہی ہے. تو جب آپ کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور آپ کے مد مقابل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تب پھر جو چیز غلط ہوگی، نامناسب ہوگی، پھر وہ عام لوگوں کی طرح کی غلط اور نامناسب چیز نہیں ہوگی، وہ اس کا ڈبل معاملہ ہوگا. کیونکہ مد مقابل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چونکہ آپ نبی کی بیویاں ہیں. چاہے مد مقابل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھی ہوں، اصل میں نبی کی بیوی ہونا یہ اتنا بڑا ایک مقام ہے کہ اس مقام کے ساتھ پھر خود بخود احتیاط لازم ہوتی ہے. دیکھیے، اللہ کے ہاں ایک اصول ہے. اللہ کے ہاں اصول یہ ہے کہ اگر کسی کا مقام زیادہ ہوگا تو اگر وہ نیکی کرے گا تو اس کو نیکی کا اجر زیادہ ملے گا عام لوگوں سے. جب اس طرح ہے کہ اگر اس کا مقام زیادہ ہے اور اس کو اس کی نیکی کا اجر عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ملنا ہے، تو پھر حساب برابر کا ہونا چاہیے. اگر اس کو نیکی کرنے کا اجر عام لوگوں سے زیادہ ملنا چاہیے تو پھر اس کو کوئی اللہ کے نافرمانی، کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اس کا وبال بھی اس پر ڈبل ہونا چاہیے تاکہ پورا انصاف ہو. تو اس سے ایک اصول نکلا. کیا اصول نکلا؟ کہ جس کا مقام بلند ہو اگر وہ نیکی کرے تو اس کو اس کا ڈبل اجر، جیسے اگلی آیت میں آ رہا ہے. یہ میں نے خود اپنی طرف سے نہیں نکالا، یہ اصول دونوں طرف ہے. اگر کوئی غیر مناسب بات ہو جائے، کوئی غلط بات ہو جائے تو ڈبل گنا. اور اسی طرح جیسے اگلی آیت میں آ رہا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، جو فرما برداری کرے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور نیک عمل کرے، اس کو اجر بھی ڈبل ملے گا. دونوں چیزیں ہیں، اجر بھی ڈبل نیکی کرنے پر. کیوں؟ کیونکہ نبی کی بیویاں ہیں. اور اگر غلطی ہو جائے، نامناسب رویہ ہو جائے بشری تقاضے کے تحت، تو گناہ بھی ڈبل ہوگا کیونکہ ازواج مطہرات ہیں. تو اس سے اصول نکلا کہ جس کا مقام بلند ہوتا ہے تو نیکی بدی کے پیمانے بھی ڈبل ہو جاتے ہیں. اور یہ معاملہ صرف مقام کے ساتھ نہیں ہے، یہاں تو مقام کا معاملہ ہے. ازواج مطہرات کا مقام بلند ہے، آپ نبی کی بیویاں ہیں، تو اگر آپ میں سے کسی نے
اللہ رسول کے نافرمانی کی، کوئی غیر مناسب رویہ اختیار کیا واضح طور پر جان بوجھ کر، ایک غلطی سے ہو جائے وہ ایک الگ چیز ہے، واضح طور پر غیر مناسب رویہ ہو تو پھر اس کو ڈبل عذاب ہوگا، اور اگر وہ نیکی کرے تو اس کا اجر بھی اس کا بھی ڈبل اجر ہے۔ اس کا تعلق مقام کے ساتھ بھی ہے اور اس کا تعلق زمان کے ساتھ بھی ہے۔ مقام مرتبے کے ساتھ بھی ہے، کسی کا مقام مرتبہ بلند ہے، جیسے نبی کی بیویوں کا مقام مرتبہ بلند ہے، تو اب نیکی کا اجر بھی ڈبل، اگر غلطی ہو جائے اس کی سزا بھی ڈبل۔ اگر کوئی کسی ایسی جگہ پر رہے، کسی ایسے مکان میں ہے، کسی ایسی جگہ میں ہے کہ اس جگہ کی اہمیت زیادہ ہے، اس جگہ کا مقام بلند ہے، پھر بھی یہی اصول ہے نیکی بدی دونوں کے حوالے سے۔ ایک بندہ عام ہے، ایک بندہ بازار کے اندر جھوٹ بولتا ہے، اپنے گھر کے اندر جھوٹ بولتا ہے، اور ایک بندہ مسجد کے اندر جھوٹ بولتا ہے، ایک برابر ہے؟ نہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں تو اللہ کو راضی کرنا چاہیے، نیکی کی بات کرنی چاہیے۔ عام جگہ پر عام گھر میں جھوٹ بولنا اور مسجد میں جھوٹ بولنے میں فرق ہے۔ مسجد میں جھوٹ بولنے پر زیادہ سزا ہوگی، جس طرح مسجد میں نیکی کرنے پر، نماز پڑھنے پر زیادہ اجر ملتا ہے۔ عام جگہ پر نماز پڑھنے پر اتنا اجر نہیں جتنا مسجد میں نماز پڑھنے پر اجر ہے، 27 گنا اجر ہے باجماعت نماز پڑھنے پر۔ عام جگہوں پر اللہ کے نافرمانی شرک کرنے کا ایک گناہ ہے، اور مسجد میں شرک کرنا، اللہ معاف کرے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کی ہیں، مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ تو کسی کی شخصیت عظیم ہو، جیسے نبیوں کی بیویوں کا مقام ہے، تو پھر گناہ اور نیکی وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ کسی کا مقام بلند نہ ہو لیکن وہ کسی بابرکت جگہ پہ ہو، کوئی مکہ چلا جائے، مدینہ چلا جائے، تو مکہ مدینہ میں گناہ نیکی، اس کا جواب، اس کا جزا سزا بڑھ جاتی ہے، نیکی کی صورت میں بھی گناہ کی صورت میں بھی، بنسبت ان لوگوں کے جو مکہ مدینہ میں نہیں۔ کسی شخصیت کا مقام ہو تب بھی یہی اصول ہے، کوئی بابرکت جگہ ہو تب بھی یہی اصول ہے، اور اگر کوئی بابرکت زمانہ آ جائے تب بھی یہی اصول ہے۔ زمانے کی مثال کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہو، اذان ہو رہی ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، جمعے کا دن، جمعے کا دن ہو، ذوالحجہ کے 10 دن ہو، عید کا دن ہو جو افضل دن ہے، عرفات کا دن ہو، بندہ حج پہ گیا ہو، حج کے اعمال کا اجر زیادہ ہوتا ہے اور حج پہ کیے گئے گناہ کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اصول ایک عمومی اصول ہے شریعت کا۔ علماء، ان کا مقام مرتبہ عوام سے بڑھ کر ہے، ان کو نیکی کرنے پر زیادہ اجر ملتا ہے، تو اگر ان سے کمی کوتاہی ہو جائے تو اس کا وبال بھی زیادہ ہوگا۔ بھئی آپ تو نبیوں کے وارث شمار ہوتے ہیں، آپ کے تو لوگوں کے اندر ایک مقام مرتبہ ہے، تو آپ کو تو اس کمی کوتاہی سے بچنا چاہیے، زیادہ بچنا چاہیے، زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے آپ کا مقام بلند کیا ہے۔ اساتذہ، بزرگ، داڑھی والا شخص، حجاب پہنی عورت، فرق ہونا چاہیے دوسروں سے۔ قرآن پڑھنے والے کا، قرآن نہ پڑھنے والے کا فرق ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کا معاملہ دوسروں سے فرق تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ، قرآن کی آیت ہے، میں نے پہلے بھی یہ مسئلہ ذکر کیا تھا آپ کے سامنے، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 73 74 75،
اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار، شیاطین، انسانوں کے اور جنوں کے، یہ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور بے شک وہ قریب تھے کہ وہ فتنے میں ڈال دیں آپ کو اس بارے میں جو ہم نے آپ پر وحی کی، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَ، تاکہ آپ ہم پر حق بات کے علاوہ کوئی اور بات جھوٹ بول دیں۔ یہ جنات، کفار، یہ کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کوئی غلط بات نکلوا دیں، کوئی حق کے علاوہ بات نکلوا دیں۔ کون یہ کوشش کرتے تھے؟ کفار مکہ، شبہات پیش کرتے تھے، سختی کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، غلط رویہ اختیار کرتے تھے۔ کوشش کیا ہوتی تھی کہ آپ حق کے علاوہ کوئی ایسی بات کر دیں جو ان کو اچھی لگے، کفار کو، جو یہود کو اچھی لگے، جو عیسائیوں کو اچھی لگے۔ آپ ایسا کرتے نہیں تھے، لیکن وہ اپنی کوششیں کرتے تھے۔ یہ مطلب ہے وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ، اور بے شک وہ قریب تھے کہ وہ فتنے میں ڈال دیں آپ کو، اے اللہ کے رسول، اس بارے میں جو ہم نے آپ پر وحی کی۔ کیسے فتنے میں ڈال دیں؟ کہ وہی تو حق پیش کرے گی، یہود و نصارہ کی، قریش کی کے خلاف بات کرے گی، ان کے شرک کا رد کرے گی۔ وہ کیا کوشش کرتے ہیں؟ وہ کوشش کرتے ہیں آپ کو وہی سے پھیر دیں، آپ کے منہ سے کوئی اپنی من پسند بات نکلوا لیں، کبھی نرمی سے بات کر کے، کبھی سختی سے بات کر کے، بہلا پھسلا کر وہ کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ ہم پر جھوٹ باندھ لیں، حق کے علاوہ کوئی اور بات کریں۔ وَإِذًا، اور اگر ایسا ہو جائے، ایسا ہوا نہیں، وہ کوشش کرتے ہیں، اگر ایسا ہو جائے کہ وہ آپ کو بہلا پھسلا لیں اور آپ سے کوئی اللہ پر افتراء کروا دیں، اگر ایسا ہو جائے، لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، وہ آپ کو دوست بنا لیں گے، بڑا خوش ہوں گے، بغلے بجائیں گے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا نہ ہوتا، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، البتہ آپ قریب تھے کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے۔ یعنی وہ اتنا کوشش کرتے تھے، اتنا پیچھے پڑتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے آپ کی مدد نہ کی ہوتی، اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا، تو پھر ممکن ہے کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے، ان کی باتوں میں آ جاتے۔ ذمہ دار لوگوں پر فتنے زیادہ ہوتے ہیں، بالکل۔ جو جتنا اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے، شیطان اس کے ساتھ زیادہ پیچھے لگا ہوتا ہے، شیطان کے چیلے اس کے ساتھ زیادہ پیچھے لگے ہوتے ہیں، اس کی آزمائش زیادہ سخت ہوتی ہے، لیکن اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ثابت قدم رکھا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر ہم نے نبی کی مدد نہ کی ہوتی تو ممکن ہے نبی تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر ایسا ہو جاتا کہ اگر ہماری مدد نہ ہوتی اور اگر آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے، اگر آپ کوئی ان کی بات کر دیتے غلط سلط، ان کے بہلانے پھسلانے کی وجہ سے، اگر ایسا ہو جاتا، ایسا ہوا نہیں، اگر ایسا ہو جاتا، اذا لأذقناک، اس وقت البتہ ہم چکھاتے آپ کو ضعف الحیاتی، زندگی کا ڈبل عذاب، وضعف المماتی، اور موت کا ڈبل عذاب، ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر نہ پاتے آپ اپنے لیے ہمارے اوپر، ہمارے پاس کوئی مددگار۔ اگر ایسا ہو جاتا کہ وہ آپ کو بہلانے پھسلانے میں کچھ کامیاب ہو جاتے اور آپ ان کی بات کر دیتے، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر آپ کو زندگی کا بھی ڈبل عذاب ملتا اور آپ کو موت کا بھی ڈبل عذاب ملتا۔ ڈبل عذاب کیوں ملتا؟ آپ کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے۔ ایسا ہوا نہیں، لیکن اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے، اور اللہ کیسے بچاتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی سازشوں سے، شیطانوں کی سازشوں سے۔ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، جو بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ بھی مدد کرتے ہیں غیبی طریقوں سے۔ لیکن ایک اصول یہاں بتا دیں، اگر ایسا ہو جاتا تو ڈبل عذاب ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بخار ہوتا تھا تو ڈبل بخار ہوتا تھا، تکلیف زیادہ ہوتی تھی اس کی، ہر چیز زیادہ ہوتی تھی آپ پر۔ جب مقام زیادہ ہے، مرتبہ زیادہ ہے، نیکیاں زیادہ ہیں، فضل زیادہ ہے، تو پھر آزمائشیں بھی زیادہ ہیں، مشکلات بھی زیادہ ہیں۔ یہ اللہ کا کام اصول ہے۔
تو پھر جب اللہ کا یہ اصول ہے تو بتائیے پھر ہم یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ جی آزمائشیں تو مسلمانوں پر، کافروں پر کوئی آزمائش نہیں آتی؟ تو پھر اللہ کا اصول کہاں گیا؟ کیا کافر بھی اللہ کے برگزیدہ ہیں؟ کیا کافر بھی اللہ کے بندے ہیں؟ نہیں، جب مسلمان اللہ کے بندے ہیں اور مسلمانوں کا بلند مقام ہے تو پھر آزمائش بھی تو سخت ہوگی نا کفار کے مقابلے میں۔ کفار کو کیا آزمانا، وہ تو پہلے ہی انکار کیے بیٹھے ہیں۔ آزمائش تو اس کی ہوگی جو دعوے کرتا ہے لا الہ الا اللہ کے، محمد رسول اللہ کے، اور یہ دعوے غلط نہیں ہیں، اچھے دعوے ہیں، لیکن اللہ نے تو اس کا ثبوت بھی تو لینا ہے، اللہ نے امتحان بھی تو لینا ہے، آزمائش بھی تو کرنی ہے۔ تو یہ کہنا کہ برق گرتی ہے تو مسلمانوں پر، آزمائشیں آتی ہیں تو مسلمانوں پر، کافر بڑے مطمئن ہیں، بڑی نعمتوں میں ہیں، تو کیا یعنی اللہ تعالیٰ کے کچھ اصول ہیں، اللہ تعالیٰ کے کچھ طور طریقے ہیں، ہمیں انہیں سمجھنا ہوگا، اللہ نے بیان کیے ہیں قرآن میں، یہاں اسی میں سے ایک کا ذکر ہوا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، جو بھی تم میں سے کسی واضح غیر مناسب بات کو آئے، یہاں بفاحشہ الف لام کے بغیر ہے، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اس کے لیے پھر عذاب ڈبل کر دیا جائے گا، واضح ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ہے یہ چیز اللہ پر بہت آسان۔ کیا مطلب وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا؟ کون بتائے گا اس کا مطلب؟ اور ہے یہ چیز اللہ پر بہت آسان، یہاں کس بہت مشکل کام کی بات ہو رہی ہے کہ جو کہ مشکل یعنی لگ کہ رہا ہے، لیکن نبی کو اللہ عذاب کہتے ہیں دینے اللہ پر والا، مشکل نہیں ہے، اللہ پر بہت آسان ہے۔ نبی کو عذاب دینے والا۔ نبی کی بات تو نہیں ہو رہی، نبی کی بیویوں کی، حضرت۔ نبی کی بیویوں کی بات ہو رہی ہے، عذاب دینے والا۔ یہ جو معاملہ ہے اس کو مشکل نہ سمجھے اللہ کے لیے، اللہ معاف کرے۔ دیکھیے ہم لوگ جب ارجاء میں مبتلا ہوتے ہیں، امید میں، غلط قسم، تو ہم اپنے آپ کو بڑی غلط سلط قسم کی تسلیاں دیتے ہیں۔ کیا تسلیاں دیتے ہیں کہ جی اللہ تو غفور الرحیم ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی سخت سزا دے؟ یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی کی بیویوں، آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن اپنے مقام مرتبے کا پاس آپ کو خود رکھنا ہے۔ اللہ کے ہاں نیکیوں کا اجر ہے، جیسے اگلی آیت میں آ رہا ہے، اس کا اجر بھی ڈبل ٹرپل ہے، کئی گنا اجر ہے۔ جب اس کا اجر زیادہ ہے تو اگر کوئی غلطی ہوگی تو پھر اس کا وبال بھی زیادہ ہوگا، اور ساتھ ہی کیا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ سخت عذاب کیسے دیں گے، اللہ نبی کی بیویوں کو اتنا سخت عذاب دیں گے، اللہ اتنے برگزیدہ لوگوں کو اتنا سخت عذاب دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ عذاب دینے پہ آ جاتے ہیں تو پھر اللہ پر وہ مشکل نہیں ہوتا۔ یہ ایسی بات ہے جیسے ہمارے ہاں لوگ آج آخرت کی باتوں کو، جنت جہنم کی باتوں کو بعض دفعہ بڑا لائٹ لے لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ آگ میں ڈال دے، اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں ڈال دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ اتنا سخت عذاب دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ پر یہ چیز بہت آسان ہے، اللہ پر یہ چیز مشکل نہیں ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ بات اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر فرمائی ہے۔ یعنی جب کوئی بندہ اللہ کو ناراض کرے گا، جب کوئی بندہ اللہ کا پاس نہیں رکھے گا، اللہ سے نہیں ڈرے گا، تو پھر جب اللہ فرماتے ہیں کہ میں پھر زیادہ عذاب دوں گا، میں ڈبل ٹرپل عذاب دوں گا، تو ڈر جانا چاہیے۔ پھر آگے سے یہ کہنا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ یہ عذاب کیسے دیں گے، اللہ تو یہ عذاب نہیں دے سکتے، اللہ تو معاف کر دیتے ہیں، یہ پھر اللہ رب العالمین کے احکامات کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب اللہ فرماتے ہیں میں سخت سزا دوں گا تو اللہ سخت سزا نہیں دے سکتے۔ اللہ کہتے ہیں میں سخت سزا جب دینے کی بات کرتا ہوں تو میں بالکل سخت سزا دوں گا اگر کسی نے اس کا وہ معاملہ کیا تو۔ یہاں اللہ تعالیٰ
سختی سے بات کر رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی کی بیویاں ہیں، وہ بہت بلند مقام ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے بھی اللہ کا تقوی اختیار نہ کیا، اور اگر آپ نے بھی اللہ کو ناراض کر دیا، اگر آپ نے بھی غیر مناسب بات کر دی دوبارہ، تو پھر عذاب بھی زیادہ ہے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ نہیں اللہ تو یہ کر نہیں سکتے، اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ فرمایا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ بات اللہ نے صرف یہاں نہیں فرمائی، قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ انداز موجود ہے، اور عام میں سزا کے بعد جہاں اللہ سزا کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں اللہ یہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ اس سے ان مرجئہ قسم کے لوگوں کا رد ہو جاتا ہے جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اللہ کیسے سزا دیں گے، اللہ تو معافی کر دیں گے۔ بھی جب اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میرے ہاں فلاں عمل کی یہ سزا ہے، اب کوئی بندہ کسی سے کہے کہ جو شرک کرے تو اس پہ جنت حرام ہے، وہ بندہ آگے سے کہ نہیں جی ان کی اتنا نہیں ڈرانا چاہیے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، یہ ہم مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کے احکامات کا، اللہ کی ڈانٹ کا۔ کہ اللہ نے یہ احکامات ایسے ہی بیان کر دیے قرآن میں؟ کیا اللہ نے ایسے ہی فرما دیا قرآن میں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس پہ جنت حرام کر دیتے ہیں؟ اب کوئی بندہ آگے سے پسو پیش نہیں نہیں جی اتنا نہیں ڈرانا چاہیے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ درگزر کرنے والے ہیں۔ میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ شیطان بڑا وسوسہ ڈالنے والا ہے، شیطان ہمیں بڑا بہکانے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر سختی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پھر اس قسم کی بات کرنا نہیں نہیں جی زیادہ ڈرانا نہیں چاہیے، نرمی والی بات کرنی چاہیے، اللہ غفور الرحیم ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ جہاں اللہ ڈرا رہے ہیں وہاں ڈر جانا چاہیے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ جو بندہ علم چھپائے گا، جو بندہ حق بات چھپائے گا، جب اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تو پھر اب ہم کہیں نہیں نہیں جی اگر کوئی علم چھپا لے تو پھر بھی کوئی جان بخشی کی امید ہے، اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کے بارے میں، یہ منافقین منافقت کا اظہار کرتے ہیں، یہ دیکھیے سورہ نساء کو دیکھیے، یا کفار کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کفار کو اللہ جہنم میں ڈالیں گے اور کفار جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تو اتنے غفور الرحیم ہیں، اللہ اپنے بندوں کو جن سے وہ ماں اپنی اولاد سے جتنا پیار کرتی ہے اللہ تو اس سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اللہ اپنے نافرمانوں کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں کیسے ڈالیں گے؟ اگر ڈالا بھی تو تھوڑی دیر ڈالیں گے، پھر اللہ تعالیٰ نکال دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالیں گے، یا اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے تو ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ڈالیں گے۔ جب اللہ نے فرمایا ہے اللہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں ڈالیں گے تو اللہ ڈالیں گے، اور یہ چیز اللہ پر آسان ہے، اللہ پر یہ چیز مشکل نہیں ہے۔ اور پیچھے ہم نے منافقین کے بارے میں پڑھا، منافقین کا کردار جنگ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم، یہ منافق اصل میں ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے۔ کیا چیز اللہ پر بہت آسان ہے؟ یعنی اگر کوئی بندہ منافقت کا اظہار کرے اور اللہ اس کے سارے نیک اعمال ظاہری جو اس نے نیک اعمال کیے ہیں، نمازیں، زکاتیں، دیگر چیزیں، اگر اللہ اس کی منافقت کی وجہ سے ضائع کر دے، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی کی اتنی نیکیاں ضائع کر دے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ساری نیکیاں ضائع کر دیتا ہوں تو کوئی بندہ یہ نہ سمجھے نہیں نہیں اللہ غفور الرحیم، اللہ نیکیاں ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ ڈرانا چاہتے ہیں ہمیں۔ اللہ کے ڈرانے کا مطلب یہ نہیں ہے ہم آگے سے کہ نہیں نہیں جی اتنا ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ جب اللہ ایک چیز سے ہمیں ڈراتے ہیں تو ہمیں اس سے ڈر جانا چاہیے۔ جب اللہ فرماتے ہیں شرک اتنی بدترین چیز ہے کہ اللہ نبیوں کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ اگر یہ نبی بھی شرک کرتے اللہ ان کے اعمال بھی ضائع کر دیتے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب آگے سے کوئی بندہ اس قسم کی بات کرے، نہیں جی اتنا نہیں ڈرانا چاہیے، تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے۔ تو یہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ نہیں اللہ اتنی سخت سزا نہیں دے سکتے، اللہ اتنی سخت سزا دے سکتے ہیں۔
اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ غفور الرحیم اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے. اگر اس سے کمی کوتاہی ہو جائے تو وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ واقعی بہت غفور الرحیم ہے، لیکن اس کے لیے جو اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے توبہ کرتا ہے. اب ایک شخص اللہ سے توبہ ہی نہیں کرتا. اللہ فرما رہے ہیں کہ شرک نہ کرو، میں سخت سزا دوں گا. اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کا مقام بلند ہے تو وہ مقام بلند ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ معاف، جو کر لو معاف ہے. نہیں، مقام بلند ہونے کا مطلب ہے کہ زیادہ ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. کوئی کسی بلند مقام پر ہے، کوئی کسی ایسے علاقے میں ہے جس کی فضیلت ہے، کوئی کسی ایسے مہینے میں ہے، کسی ایسے وقت میں ہے جس کی فضیلت زیادہ ہے، تو وہاں ڈرنا چاہیے. دیکھیں مکہ کے بارے میں قرآن میں کیا ہے کہ مکہ اتنی بابرکت جگہ ہے، کوئی بندہ وہاں گناہ کا ارادہ بھی کرے، نذقہ من عذاب علیم، ہم دردناک عذاب چکھائیں گے. مکہ کی برکت کی وجہ سے مکہ میں جب نماز کا اجر ایک نماز کا 1,00,000 نماز کے برابر ہے، تو مکہ میں گناہ کا سوچنا بھی دردناک عذاب کا باعث بنا دیتا ہے انسان کو. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. اور جب اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو مکہ میں گناہ کا ارادہ بھی کرے ہم دردناک عذاب دیں گے، کوئی بندہ آگے سے کہ نہیں نہیں اتنا ڈرانا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں اللہ پر یہ بہت آسان ہے. آپ کو پتا ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آخری عمر میں مکہ سے چلے گئے تھے، طائف چلے گئے تھے اسی وجہ سے. مکہ کے فضائل اپنی جگہ پر، لیکن انسان بندہ بشر ہے، غلطی ہو جائے. انہوں نے کہا کہ مجھ سے مکہ مکرمہ کے اندر کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے. یہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑی نیکیاں کرتا ہوں، مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ انہیں قرآن کی تفسیر سکھائے، میں تو حبر الامہ ہوں. یہ نہیں دیکھا انہوں نے فضائل نہیں دیکھے اپنے. یہ نہیں دیکھا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں. ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. جو بندہ جتنا نیک ہوتا ہے وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈرتا ہے. ان کو ڈر زیادہ تھا تو وہ مکہ سے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ کہیں مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے مجھ سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، مکہ کی حرمت اتنی زیادہ ہے اللہ کی پکڑ نہ آ جائے. یہ تقوی ہے جو ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائے گا، جو ہمیں اللہ کی رحمت اور اللہ کے عفو درگزر کا حقدار بنائے گا. ان لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. جو ڈرتے ہی نہیں ہیں ان کے لیے کون سی رحمت؟ وہ تو اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ آیات ہمیشہ جب بھی ان کو پڑھیں تو ایک دفعہ انسان دہل جاتا ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن پڑھنے سے مومن کا دل ایک دفعہ کام کے رہ جاتا ہے. جو بندہ قرآن نہیں پڑھتا اس کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے لوگوں سے یہ آپ ہمیں ڈراتے کیوں ہیں؟ آپ ہمیں ڈرایا نہ کریں. بھئی اللہ کہتے ہیں ڈراؤ، اللہ کہتے ہیں نبی ڈرانے والے تھے، قرآن ڈرانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. یہ کہتے ہیں نہیں ہمیں ڈرایا نہ کرو. ہمارا آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم اصل میں ارجاء کا شکار ہو گئے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو، جس کو طفل تسلیاں کہتے ہیں نا، ہم نے اپنے آپ کو طفل تسلیاں دی ہوئی ہیں. اللہ کی بڑی بڑی نافرمانیاں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو تسلیاں دیتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے. یہ قرآنی رویہ نہیں ہے. قرآن کریم اس رویے سے ہمیں روکتا ہے بار بار. قرآن کریم بار بار، میں ابھی سرچ کر رہا تھا قرآن میں وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا کتنی جگہ ہے قرآن میں وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. قرآن میں چار جگہ یہ عذاب کے معنی میں. یہ دیکھیے جو بندہ بھی اللہ کی نافرمانی کرے، ظلم کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے، اللہ کہتے ہیں ہم اسے آگ میں ڈالیں گے. اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے. کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ غفور الرحیم، اللہ کسی کو آگ میں کیسے ڈال دیں. اللہ کہتے ہیں اللہ پر بڑا آسان ہے. جب اللہ کہتے ہیں میں آگ میں ڈالوں گا تو اللہ آگ میں ڈالیں گے. ڈر جانا چاہیے اس بات سے، اس بات کو لائٹ نہیں لینا چاہیے. اللہ طریقہ جہنم خالدین فیہ ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا. یہ منافقین کی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں میں منافقین کے سارے اعمال ضائع کر دیتا ہوں. اور اللہ کہتے ہیں اللہ پر یہ چیز بہت آسان ہے. اور یہاں ازواج مطہرات کی بات ہے. کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے،
ڈبل عذاب ہوگا. اور اللہ کہتے ہیں اللہ پر یہ چیز بہت آسان ہے. اور بھی یہ بعض لوگ انداز ہے، یہ کیا عجیب قسم کا آرگومنٹ ہے کہ جو کفار کی آیتیں ہم پر پڑھتے ہیں. قرآن کریم میں جو اعمال بیان ہوئے ہیں وہ اعمال کفار کریں یا وہ اعمال مسلمان کہلانے والے کریں. اگر سود کافر کھائے تو وہ تو اللہ رسول سے جنگ ہے، اگر سود مسلمان کھائے تو کیا کوئی بندہ کہے گا یہ تو کفار کی آیتیں ہم پہ پڑھی جاتی ہیں. اگر شرک کافر کرے تو اس پہ تو جنت حرام ہے، اگر مسلمان شرک کرے تو اس کے لیے جائز ہو جائے گا. اگر کتمان علم غیر مسلم کرے اس پر تو اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. اور اگر مسلمان علم چھپائے تو قرآن کریم تو فرق نہیں کرتا ہے ان چیزوں میں. آگے سے پھر یہ دلیل دینا، یہ آرگومنٹ کرنا کہ جو کفار کی آیتیں یہاں پہ پڑھی جاتے ہیں یہ بڑی سخت قسم کی چیزیں پیش کرتے ہیں. قرآن کریم ڈرانے کے لیے تو آیا ہے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرایا ہی تو کرتے تھے، آپ صرف کفار کو ڈرایا کرتے تھے. آپ کفار کو بھی ڈراتے تھے، ایمان والوں کو بھی ڈراتے تھے. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو سارے صحابہ کرام، حدیث میں آتا ہے ان کی آنکھیں بہہ نکلیں، رونا شروع ہو گئے اور وہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے تو ایسا خطبہ دیا ہے جیسے آپ الوداعی آپ کا خطاب ہو، آپ ہمیں کوئی نصیحت کر رہے ہیں. آپ نے نصیحت کی تو آپ کفار کو بھی ڈراتے تھے، مسلمانوں کو بھی ڈراتے تھے. وہ جو جس شخص نے چادر لے لی تھی مال غنیمت میں سے، تو آپ نے فرمایا، لوگوں نے کہا اس کو تیر لگا، لوگوں نے کہا کہ یہ تو مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک تھا تو یہ شہید ہو گیا ہے تو اس کو تو شہادت ملی ہے، اس کی تو جنتی ہے. آپ نے فرمایا وہ جو چادر اس نے لی تھی مال غنیمت میں سے وہ اس کے ارد گرد آگ بن کے لپٹی ہوئی ہے، تو یہ کفار میں سے تو نہیں تھا. تو قرآن و سنت کی جو وعیدیں ہیں وہ اعمال پر ہیں. وہ اعمال کفار کریں ان کے لیے بھی وعید ہے، وہ مسلمان کریں ان کے لیے بھی وعید ہے. جو بندہ بھی اصل میں جب ارجاء کا رویہ اختیار کرے گا، لاپرواہی کا رویہ اختیار کرے گا، پرواہ نہیں کرے گا اللہ کی نافرمانی کی، تو پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، ڈر جانا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقی مومن کون ہے؟ حقیقی مومن وہ ہے جب وہ قرآن پڑھے تو اس کا دل دہل جائے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہو تو ایمان بڑھ جائے. حقیقی مومن کون ہے؟ ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا. اہل علم تو وہ ہیں، اللہ کے ولی تو وہ ہیں جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، وہ کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کے وعدے پورے ہو کر رہیں گے. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، وہ تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، روتے ہیں اور ان کا خشوع بڑھ جاتا ہے. تو قرآن کریم پڑھنے سے، اللہ کی ڈانٹ کی باتیں سننے سے ڈر جانا چاہیے. صرف کفار کو نہیں ڈرنا چاہیے، صرف گناہ گاروں کو نہیں ڈرنا چاہیے کہ جی یہ آیتیں تو کفار کے لیے ہیں، فاسق و فاجر لوگوں کے لیے ہیں. مسلمانوں کو بھی ڈر جانا چاہیے. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، اور جو بھی فرما برداری کرے تم میں سے اے ازواج مطہرات، للہ اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، وتعمل صالحا اور وہ عمل کرے نیک، نؤتها اجرها مرتين، ہم دیں گے اسے اس کا اجر بھی ڈبل، 2 مرتبہ. واعتدنا لها رزقا کریما، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے بہت اچھا رزق. اللہ کے یہاں زیادتی نہیں ہے، اللہ کے یہاں پورا انصاف ہے. اگر کوئی غیر مناسب رویہ اختیار کرے، اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرے تو جب سزا ڈبل ہے کیونکہ مقام بلند ہے، نبی کی بیویاں ہیں، تو پھر اگر کوئی نیکی کرے، اللہ رسول کی اطاعت کرے، نیک عمل کرے تو اجر بھی ڈبل ہے. نوتیہا اجرہا مرتین وآتدنا لہا رزقا کریما، بہت بہت پاکیزہ رزق ہے دنیا اور آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں. تو پھر رزق بھی اللہ نے بہت اچھا تیار کر رکھا ہے، لیکن اس کے لیے دنیا میں آزمائشیں برداشت کرنی ہوں گی، مشکلات برداشت کرنی ہوں گی. جو آزمائشیں ازواج مطہرات نے برداشت کی ان کو سمجھ آئی پھر اس بات کی،
انہوں نے پھر زیادہ خرچے کا مطالبہ نہیں کیا پوری زندگی. اور پھر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی آگے شادی بھی نہیں ہو سکتی. انہوں نے کیسے پھر بیوگی کی زندگی گزاری وقار کے ساتھ, عزت کے ساتھ, دنیا کی ازمائشیں برداشت کی. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویو, لستن کاحد من النساء, نہیں ہو تم کسی ایک کی طرح عورتوں میں سے, ان اتقیتن, اگر تم اللہ سے ڈرو. اے نبی کی بیویو, اپنے مقام اور مرتبہ کا دھیان رکھو, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, تم تو نبی کی بیویاں ہو. تو جب تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, تم نبی کی بیویاں ہو, تمہارا مقام عام عورتوں جیسا نہیں ہے. اگر تم اللہ سے ڈرو تو ان اتقیتن, پتہ لگا اصل معیار تقوی ہے. اگر تم اللہ سے ڈرو تو تمہارا اور عام عورتوں کے مقام و مرتبے کا زمین و آسمان کا فرق ہے. فلا تخضعن بالقول, بس نہ نرمی کرو بات میں. فلا تخضعن, خضع کہتے ہیں جھکانے کو, اپنی بات کو نہ جھکاؤ, اپنے لہجے کو نہ جھکاؤ, اپنے لہجے میں نرمی پیدا نہ کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, بس امید لگا لے گا وہ شخص جس کے دل میں مرض ہے. وقلنا قولا معروفا, اور کہو معروف بات. کہا کہ اے ازواج مطہرات, آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں, اور وہ اللہ سے ڈرتی تھی. جی, تو جب فرمایا کہ ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں, تو عام عورتوں سے ازواج مطہرات کو زیادہ بہتر رویہ پیش کرنا چاہیے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں, آپ نبی کی بیویاں ہیں, تو آپ کیا کریں, آپ اپنی آواز کو زیادہ جھکائیں نہیں, اپنی آواز کے اندر زیادہ خوبصورتی, زیادہ نرمی, زیادہ لوچ پیدا نہ کریں. اللہ نے مردوں عورتوں کو ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنایا ہے, آزمائش بنایا ہے. عورتوں کی آواز مردوں کے لیے آزمائش بن جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی کی بیویو, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم اللہ سے ڈرو. اگر تم اپنی آواز کو پست کرو گی, آواز میں نرمی رکھو گی, تو کیا ہوگا, جس کے دل میں مرض ہے نفاق کا, وہ امید لگا بیٹھے گا, وہ فتنہ کا شکار ہو جائے گا. کیا مطلب ہوا, آواز میں نرمی پیدا نہیں کرنی, لہجہ فرم رکھنا ہے, لہجہ سخت رکھنا ہے, لیکن صرف وہ لہجہ سخت ہو, بات سخت نہ ہو, بات گالم گلوچ سے نہ ہو, بات سیدھی ہوگی. وقلنا قولا معروفا, کہو معروف بات. بات معروف کرنی ہے, لہجے میں یعنی بات چیت میں انداز گالم گلوچ والا, انداز سختی والا نہ ہو, لیکن بات بھی نرم لہجے میں نہ ہو, بات فرم لہجے میں ہو, تاکہ کسی بندے کو امید نہ لگے. کہنے کو یہ خطاب ازواج مطہرات کو ہے, لیکن اس میں عام عورتیں بھی شامل ہیں, کیونکہ عام عورتیں اس بارے میں ازواج مطہرات کے تابع ہیں. تو کبھی بھی فون پہ بات کرتے ہوئے, موبائل پہ بات کرتے ہوئے, کبھی کسی غیر مرد سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے عورتوں کو, تو عورتوں کو فرم لہجے میں بات کرنی چاہیے, نرم لہجے میں, لوچدار آواز میں, ایسی بات جس سے اگلا بندہ فتنے کا شکار ہو, اس انداز سے بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگلے بندے کو ڈانٹنا ہی شروع کر دو, نہیں, بات معروف کی ہوگی لیکن بات میں نرمی نہیں ہوگی. جی نعمان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا سر, اس آیت میں جیسا کہ کہا گیا کہ نبی کی بیویاں جو ہیں وہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, ہاں, تو یعنی ایک تخصیص کر دی گئی, تو کیا باقی عورتیں جو ہیں, جس طریقے آپ نے کہا کہ وہ ان کے تابع ہیں, تو جی احکامات یہ جو اللہ نے دیے ہیں انہی آیات سے غامدی صاحب اور دیگر جو ان کے مکتب کے لوگ ہیں وہ پردہ نہ کرنے کا بھی ایک جواز یہاں سے نکالتے ہیں, اور ان کو استثنائی کنڈیشن میں لے کے جاتے ہیں. تو ان کا موقف کس حد تک درست ہے اس بارے میں, کس کا جواز نکالتے ہیں؟ کہ پردے کی جو بنیادی طور پہ جو حکم تھا
وہ ازواج کے لیے تھا کیونکہ وہ عام عورتوں کی طرح نہیں تھیں، فتنے کا اندیشہ تھا، تو یہاں تو اسی بنا پر ان کو پردے کا زیادہ اہتمام کرنا تھا۔ یہاں تو پردے کی بات ہی نہیں ہو رہی نعمان صاحب، پردے کی بات تو آگے جا کر ہے کہ دیکھیے یہ سورہ احزاب میں آگے جا کر، پر یہاں تو پردے کی بات ہی نہیں ہے۔ پردے کی بات تو یہ آیت نمبر، یہ دیکھیے، یہ آیت نمبر سورہ نساء سورہ احزاب کی آیت نمبر آپ دیکھیے، یہ 59 ہے۔ اس میں تو یہ حکم اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو بھی، نبی کی بیٹیوں کو بھی اور عام عورتوں کو بھی اکٹھا ہی حکم دیے کہ اپنے اوپر چادر لٹکا لیں۔ تو یہ غامدی صاحب اور اس قسم کے لوگ کیسے عام عورتوں کو مستثنا کر لیتے ہیں پردے سے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ تو یہ ازواج مطہرات کو بھی حکم ہے، نبی کی بیٹیوں کو بھی حکم ہے اور عام عورتوں کو بھی حکم ہے، تو یہاں تو استثناء ہے ہی نہیں۔ اصل میں ان کا مقاصد کچھ اور ہیں، ان کے مقاصد اصل میں غیروں کو خوش کرنا ہے، غیر مسلموں کو خوش کرنا ہے، قرآن سے اللہ رسول کے احکام جاننا نہیں ہے۔ وہ تو اصل میں ایسے احکامات قرآن و سنت سے نکالنے ہیں کہ جو یورپی لوگوں کے، غیر مسلموں کے، مستشرقین کی طرح کے ہوں، جس طرح کے وہ احکام چاہتے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں نکالتے ہیں قرآن و سنت سے، اور قرآن و سنت کی تعویلیں کر کر کے، اور اللہ معاف کرے۔ چلے وقت ختم ہو گیا، اسی پر بس کرتے ہیں۔